السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ اللهم إنا نجعلك في نورهم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لنا واكفناهم بما شئت واصرف عنا كيدهم فإنك بكل شيء عليم وإنك على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منہ دیکھ لیا پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا اور خود ہوش میں آنا بھول گئے. رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ شاہ رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا لطف ہے ان کی سیرت میں اور کیا حسن ہے ان کی صورت
صورت میں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی عظمت کبریائی پاک مطہر مطیب معلی مبرہ منزہ مبارک بابرکت کلمات اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس کے واسطے خاص بے شمار ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود السلام سید القونین جد الحسن والحسین سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم فخر الرسل ختم الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے واسطے حضرات اللہ جل جلالہ دی پررحمت مقدس مبارک منزل من اللہ لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل ابتدائی پہلی آیت کریمہ 15ویں پارے دی بھی پہلی آیت اور سورہ بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت نو احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت کریمہ دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک عظیم معجزے دا تذکرہ فرمایا تھوڑی دی کو کٹ کرو حضرات مضمون بہت طویل ہے اور وقت انتہائی قلیل ہے میں بڑے اختصار دے نال سرور کائنات آپ دے اس معجزہ مبارک دا تذکرہ کرانگا اللہ ذوالجلال کو دعا ہے اللہ سن سنا کے اپنے ایمان نو جلا بخشنے دی توفیق عطا فرمائے جو سنیے سنائیے اللہ ایمان دی مضبوطی دے نال عمل دی مضبوطی بھی عطا فرمائے حضرات اللہ نے انسان نو تمام مخلوقات تو بڑھ کے مقام مرتبہ عزت شرف اور عظمت عطا فرمائی لکھیا کتنے وے اسے 15ویں پارے دے اندر سورہ بنی اسرائیل اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 دے اندر اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا اور البتہ تحقیق اسا بنی آدم یعنی اولاد آدم نو بہت زیادہ عزت شرف مقام مرتبہ اور تکریم دے نال نوازے انسان سارے عزت والے نے
سارے انسان ہی مقام والے نے، لیکن انہاں انساناں دے وچوں سب تو بڑھ کے مقام اللہ نے انبیاء و رسل جنہ دی تعداد کم و بیش 1,24,000 انہوں نے عطا فرمایا، اور پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو عظمت عطا فرمائی، اور پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 اولو العزم رسولاں کا تذکرہ فرما کے فرمایا کہ میں انہاں نو ساری کائنات تو بڑھ کے عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اولو العزم پیغمبر کون نے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر انہاں اولو العزم رسولاں اور پیغمبراں دے وچوں اللہ نے سب تو بڑھ کے مقام، مرتبہ، عزت، کامرانی، کامیابی، فوز و فلاح، دنیا اور دین دے لحاظ نال شرف سب تو بڑھ کے عطا فرمایا تے مکہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرات، جس طرح سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات آلہ ہے، آپ دی بات بھی ساری کائنات نالو آلہ ہے، اور پھر تمام انبیاء نو اللہ نے انہاں دے امتیاں دے ایمان دی مضبوطی دی خاطر کچھ معجزات عطا فرمائے۔ معجزے دا معنی عقل نو عاجز کر دینے والی چیز، کہ جس چیز دا ظہور ہو جائے اور عقل اتھے عاجز آ جائے کہ یہ چیز، اس عمل اور اس امر دا ہونا ہے ہی ناممکن ہے، ایسا عمل تے کدے ہو ہی نہیں سکتا۔ جتھے عقل آ جائے اور جتھے انسان دی عقل دی انتہا اور خاتمہ ہوندا ہے، اتھوں معجزات انبیاء دی ابتدا ہوندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بال دی چیخا جو بچایا، آپ دا معجزہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نو چل دی چھری دے تلیوں بچایا، آپ دا معجزہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے چل دے پانیاں چو بچایا، اے آپ دا کی ہے معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ٹھاٹھا مارتے دریائے نیل اور سمندر تو بچایا، اے آپ دا کی ہے معجزہ ہے۔ آپ دے آسا پھینکن دی وجہ تو او ازدہا بن گیا، آپ دا معجزہ ہے۔ آپ دے ہاتھ مبارک اپنی بغل چو نکل کے باہر آئے تے روشنی دی طرح کرنا اور چمکا مارے، ایک یہ موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے جس طرح دیگر انبیاء نو معجزات عطا فرمائے، اسی طرح آمنہ دلال پیکر حسن و جمال نو جس طرح آپ دی ذات، آپ دی بات تمام تر کمالات دے لحاظ نال اعلیٰ اور بالا ہے، اسی طریقے نال اللہ نے آپ نو معجزات بھی سارے انبیاء نالوں ود کے اعلیٰ تے با کمال عطا فرمائے۔ اور آپ دے تمام تر معجزات دے وچوں ایک انوکھی نرالی چیز کہ اکو رات دے اندر آپ دا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دی سیر واسطے جانا، اور مسجد اقصی تو اوپر آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، پھر پنجویں، پھر چھویں، پھر ستویں، اور اگے سدرۃ المنتہا تک چلے جانا، اور پردے دے اندر اللہ دے نال ہم کلام ہو کے ایک رات دے اندر انعامات اور تحفے تحائف لے کے انبیاء دے نال ملاقات کر کے واپس آنا، اے آپ دا کیے معجزہ ہے۔ اے معجزے دا جدو ظہور ہویا نا، بڑے بڑے دنا لوگاں دیاں عقلاں بہہ گئیاں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بہ گئے، انہاں دی عقل خراب ہو گئی۔ کچھ لوگاں کیا کہ جناب اے آپ دا معجزہ جڑا نا، اے حقیقت اندر نہیں بلکہ آپ نو خواب دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کرائی گئی ہے۔ اور کچھ لوگاں کیا کہ ایسا عمل تے ہو ہی نہیں سکتا، عقل نہیں بن دی،
کہ ایکو رات دے اندر بندہ جڑا کہ 40 دن بندہ پیدل چلے تے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سفر ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک رات دے اندر یہ سارا ظہور پذیر ہو جائے؟ حضرات آئیے سنیے ذرا، سب تو پہلا اعتراض جنہ لوگاں یہ کیا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ آپ دا خواب ہے، کی یہ آپ دا خواب ہے، انہاں دے واسطے ایک ہی جواب کافی ہے کہ دوستو بھائیو تھوڑی تحقیق دا انکار نہیں، لیکن اگر ایک خواب ہے تے جواب اندر تکذیب کیوں؟ اگر خواب ہے آپ دا تے جواب اندر آپ نے جھٹلایا کیوں گیا ہے؟ سرداران قریش نے کیوں سوال کیتے؟ اگر خواب ہوندا تے انہاں ویسے ہی جناب آئی تے گئی گل کر کے ویسے ہی گزر جانا سی، لیکن نہ طرح طرح دے سوالات دی بچھاڑ بڑھ گئی۔ اور سنیے پھر کچھ لوگاں کیا کہ اے جڑی شہر ہے نا راتوں رات آپ نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اگے اللہ نال کلام کرن تک اے آپ نو جسم سمیت نہیں کروائی گئی بلکہ صرف آپ دی روح نو کروائی گئی۔ کنوں کروائی گئی؟ صرف آپ دی روح نو کروائی گئی ہے۔ تے مال کی کائنات نے اپنے پیارے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ کردیاں فرمایا، آؤ مومنو غور کر کے لے جاؤ معجزہ معراج، واقعہ معراج عرصہ دراز تو سندے آ رہے، لیکن خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا انہاں لوگاں دے جواب اندر جنہ اے کیا کہ آپ نو اے سیر صرف روح سمیت کروائی گئی ہے، آپ دا جسم ایکو جگہ ستا رہا ہے۔ آئیے انہاں دے جواب اندر قرآن دی ایہی آیت کافی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے او ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے نو سیر کرائی۔ لفظ سبحان دا مطلب انزہ اللہ تنزیہا کہ میں اللہ نو ہر طرح دے نقص عیوب اور کمیاں تو پاک سمجھنا۔ جتھے لفظ سبحان آئے اوتھے عقلاں نو حیران کر دین والی چیز دا استعمال ہوندا ہے، اوتھے ایسے واقعات ایسیاں باتاں دا بیان ہوندا ہے جتھے انسانی عقل جواب دے جایا کر دیئے۔ آؤ مسلمانوں غور کر کے لے جاؤ سبحان الذی اسری، پہلا لفظ کی سبحان الذی، پاک ہے او ذات، کیڑی ذات؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے او ذات جس دے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے۔ کون ہے او ذات؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، او تے پاوراں والا ہے، او تے قدرتاں والا ہے نا۔ جتھے بندیاں دیاں عقلاں ختم ہو جان اوتھے اللہ پاک دیاں تعریفاں تے حمداں تے ثناواں دا آغاز ہو جایا کردا ہے۔ آؤ مسلمانوں غور کر کے لے جاؤ نا، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک رات دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک پھر اگے آسمان تک لے جان دیاں ساری گلاں دا تذکرہ آؤ لوگوں اپنے قرآن دے اندر اللہ پاک نے ایک آیت اندر بیان فرما چھڑیا ہے۔ سب تو پہلا انہاں لوگاں دی خدمت دے اندر جواب اے وے کہ جڑے لوگ کہندے نے کہ صرف آپ دی روح نو لے جایا گیا ہے، آپ دے جسم نو نہیں لے جایا گیا، پھر انہاں دے واسطے سوال کیے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن دے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ، حالانکہ اگر انہاں دا اعتراض اور سوال درست منیا جائے پھر قرآن دی آیت نو اس طرح نہیں سی ہونا چاہیے بلکہ قرآن نو اس طرح ہونا چاہیے ہی سبحان الذی اسری بروحہ،
یا اس طرح کہہ لو سبحان الذی اسرا بعبدہ بروحہ، اللہ پاک نے اپنے بندے دی روح نو اسمان دیاں سیرا کروائیاں، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اسرا یسری دا معنی مسلمانوں رات نو سفر کرنا ہے، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الدخان دے اندر اللہ پاک دا قرآن 23 نمبر آیت سورۃ دخان 25واں پارا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کردیاں فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ اپنے امتیاں میرے بندیاں نو راتوں رات لے کے چلا جا، تھوڑا پیچھا کیتا جائے گا۔ جناب فرعون دیاں فوجاں تھوڑا پیچھا کردیاں تھوڑے پیچھے آن گیاں۔ ایتھے بھی لفظ کی استعمال فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِی، اے میرے موسیٰ میرے بندیاں نو راتوں رات لے کے چلا جا۔ اسے بھی اللہ پاک نے انہاں لفظاں دا تذکرہ فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے نو راتوں رات سیر کروائی، کوئی سالہ مہینیاں دی مسافت نہیں، ایکو رات دے اندر آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت۔ آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا ہاں اللہ پاک نے قرآن اندر سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت دے اندر اور سورہ نجم 27ویں پارے دیاں کچھ آیات دے اندر پہلی آیت تو لے کے اللہ پاک نے 18 نمبر آیت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو بھی صحابہ کرام دیاں گواہیاں موجود نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان دیاں سیراں کر کے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا سفر طے کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں غور کر کے لے جاؤ نا، اللہ دسنا کی جاندا ہے لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا راتوں رات، کتھوں لے کے مسجد حرام تو لے کے الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جڑی اج لوگوں فلسطین دے اندر یہودیاں دے قبضے دے اندر آ چکی ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دیاں سیراں کروائیاں۔ آؤ لوگوں میں قصہ دور نہیں لے جانا چاہتا، اللہ ایڈا لمبا سفر طے کروان دا مقصد کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لِنُرِيَهُ، تاکہ اسی آپ نو بکھائیے من آیاتنا اپنی نشانیاں، انہو والسمیع البصیر، اللہ دیکھن والا بھی ہے تے سنن والا بھی۔ حضرات آئیے غور کیجئے، آپ نے نا معجزہ معراج واقعہ معراج تو صدیاں تو سن دے آ رہے، لیکن میں کچھ ایدے عجائبات دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دے اندر آؤ لوگو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش 15 جگہ تے اس روایت نو نقل فرمایا ہے۔ آپ دی معراج دا تذکرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تفصیل دے نال نا 4 جگہ تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی جناب تفصیل کھچ کے انج نقشہ کھچیا ہے کہ جی امام بخاری دے سامنے سارا کچھ ہو رہے۔ سب تو پہلا مقام کتاب الصلاۃ پہلی جلد حدیث نمبر 349، دوسرا مقام کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3207، اور تیسرا مقام لوگوں غور فرما کے لے جاؤ نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دا تذکرہ اپنے قرآن دے نال نال حدیث مبارکہ دے اندر بھی آپ فرما کے چلے گئے۔ تیسرا مقام 3887 نمبر حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے
ہے۔ چوتھا مقام بخاری کتاب التوحید دے اندر 7515 نمبر حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دیاں دو بیٹیاں تے دیگر 24 صحابہ کرام دی تعداد بن دی ہے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دیاں گواہیاں دیتیاں۔ کیڑا سفر؟ جدا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ آپ فرماندے نے رات دا وقت اور اے معراج کدوں ہوئی ہے؟ مکی زندگی دے آخری سالاں دے اندر، تاریخ دا تعین نہیں۔ کسے کیا نبوت دے 12ویں سال رمضان دے اندر ہوئی ہے۔ کسے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے آپ نے نبوت دے 10ویں سال کروائی گئی ہے۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا 10ویں سال 27 رجب دی رات نو آپ نو اے سیر کروائی گئی ہے۔ لیکن اے سارے اقوال ائمہ دین دی انہاں دی تحقیق اپنی جگہ تے معتبر ترین مستند بات کے مطابق آپ نو اے سیر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات تو بعد کروائی گئی ہے۔ کدوں کروائی گئی ہے؟ آپ دی وفات تو بعد۔ کیوں؟ وہ دی دلیل کی ہے؟ آسمان تو جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دی روایت مطابق 3886 نمبر حدیث کے مطابق آپ آسمان تو 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے۔ نماز با جماعت دی پابندی دا خیال کیتا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرضی نمازاں ادا کوئی نہیں کیتیاں۔ حضرت خدیجہ دی زندگی اندر فرضی نمازاں دا معاملہ ہویا نہیں۔ اس واسطے اے مضبوط دلیل ہے کہ آپ دی معراج راتوں رات والا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تو بعد پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو مومنوں غور کر کے لے جاؤ نا، میں بات کتوں شروع کرنا چاہنا۔ صحیح بخاری دی 3887 نمبر حدیث نو سامنے رکھ لو۔ آپ فرماندے نے رات دا ویلا ہے تے میں ستا ہاں۔ ہن اے دے بارے بھی دو قول نے۔ پہلا قول اے وے کہ آپ حضرت ام ہانی جڑے کہ حضرت علی دی ہمشیرہ سن، آپ فرماندے میں انہاں دے گھر اندر آرام فرماوا۔ تے دوسرے قول دے مطابق آپ نے فرمایا میں ہجر یعنی حتیم والی جگہ، حتیم دا پتہ نہیں نا، میں پچھلے جمعے اندر بھی دسیا کہ حتیم کس جگہ دا نام ہے۔ حتیم دے اندر آپ فرماندے میں آرام فرماوا سو رہا وا، اچانک کان والا میرے کول آیا ہے، انہیں مینوں اٹھا کے بٹھا لیا ہے۔ انہیں کی کیتا؟ مینوں اٹھا کے بٹھا لیا ہے۔ سب تو پہلی انہاں دے واسطے جڑے لوگ کہندے نے خواب ہے، ایک دلیل کافی ہے۔ آپ نے فرمایا آن والا میرے کول آیا اور مینوں انہیں اٹھا کے اپنے کول بٹھایا۔ بٹھان تو بعد ایک پیالہ تشت ایک برتن او دے اندر جناب زمزم لے آندا گیا ہے۔ آپ دے سینے مبارک نو حلق تو لے کے پیٹ ناف تک چیر کے دو چاک کر دیتا گیا ہے۔ آپ دے دل مبارک نو باہر کٹ کے اس زمزم دے پانی نال تو کے لوگو ایمان تے نور دیاں تجلا دے نال منور فرما کے واپس رکھ کے سی دیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اینا عمل ہویا، پھر اچانک میریاں نگاہاں اٹھیاں تے میرے کول اللہ دا آن والا فرشتہ جناب جبریل کھڑا ہے تے جبریل دے ہاتھ اندر لگام ہے، اور لگام کدی ہے؟ ایک سفید جا جانور ہے، شکل گھوڑے جیسی ہے، خچر تو چھوٹا ہے، گدے تو بڑا ہے، سفیدی دی وجہ تو چمکاں پیا ماردا ہے، ڈلکاں پیا ماردا ہے۔ آؤ مسلمانوں غور کر کے لا جاؤ نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب سواری براق دیاں لگام
آپ لگام تے مہار نو تھمے آئے تے آپ دے قدم مبارک وال کھڑا ہو کے کی کہندا ہے عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے سواری لی درتے ہے براق آیا سواری براق دا لفظ ادا نام براق کیوں رکھیا گیا ہے براق برق تو تے برق دا مانا بجلی ہویا کر جائے جی میں بجلی دیاں چمکا دور تک چلیاں جایا کر دیاں نے اور اتھے روک کے میں ایک سوال کرنا چاہنا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہو ازرا اے دسو سا آواز دی رفتار تیز ہے کہ یا روشنی دی رفتار تیز ہے کدی تیز ہے روشنی دی رفتار تیز ہے روشنی پہلے جلد پہنچ جایا کر دیئے آواز بعد اندر پہنچ دیئے اس براق دا نام براق اس واسطے رکھے گیا ہے اے بجلی نالوں بھی ود کے تیزیاں رکھن والا آپ نے فرمایا جنت دے اندر چرنے چگنے والا اے جانور بنا اللہ پاک نے میری سواری دے واسطے جناب میرے واسطے حاضر کر دیتا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا اس جانور دا خاصا اور خوبی ہے ایدی نگاہ جتھے پہنچ دیئے جتھے ایدی نگاہ دی انتہا ہوندیے اوتھے پہلا قدم رکھ دائے جتھے دوسری نگاہ دی انتہا ہوندیے اوتھے دوسرا قدم رکھ دائے حضرت جبریل علیہ السلام آپ دے کول کھڑے نے تے براق نے نا فَإِذَا رَقِبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ جبریل علیہ السلام کہنے کہ حضور سوار ہو جاؤ عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 349 دے مطابق صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 170 دے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے جدوں براق نو آپ دے قریب کیتا ہے آپ سوار ہون لگے تے براق نے اچھلنا شروع کر دیتا ہے ہلنا شروع ہو گئی جی میں جانور ٹپ دا ہے نا ایویں ٹپن لگ پئی جناب جبریل علیہ السلام براق نو تھپکی دے کے کہندے نے اے براق تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواریاں کرن والا کون ہے لیس علی الارض اکرم منہ اے براق اس روئے زمین تے اللہ پاک نے اے دے نالوں ود کے مقام والا بنایا ہی کوئی نہیں براق تھم گئی عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتے ہے براق آیا غلام واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے آپ فرماندے نے مینوں ایتھوں ام ہانی دا کر یا حتیم والی جگہ مکہ المکرمہ مسجد حرام چو ایک بات اور بھی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ آپ نے جڑا فرمایا نا کہ میں حتیم دے اندر آرام فرما سا تے حتیم کتھے سی مسجد حرام دے اندر اس تو اے ثابت ہوندا ہے کہ آپ معتبر روایت اور مسند بات اے قرآن نو سامنے رکھ کے کہ آپ ام ہانی دے گھر اندر نہیں سن بلکہ حتیم دے اندر آرام فرما سن جڑا اللہ نے قرآن اندر دسیا نا مسجد الحرام مسجد حرام تو لے کے حالانکہ اگر آپ ام ہانی دے گھر اندر ہوندے تے اللہ اے کہندا منال مکہ دا مکہ تو لے کے کیونکہ ام ہانی دا گھر مکے شہر اندر سی تے اے تخصیص اور خاص کر کے بیان کرن دا مقصد کی ہے کہ آپ مسجد حرام یعنی حتیم دے اندر آرام فرما سن آپ فرمان دے میں براق تے سوار ہویا او دی نظر دی جتھے انتہا ہوندی ہے اوتھے قدم رکھ دیئے آپ فرمان دے چل دیاں رات دے حصے دے اندر میں فلسطین شہر مسجد اقصی دے اندر پہنچ گیا وا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق نو مسجد دے دروازے دے باہر بن دیتا فرمایا حضور نیچے اترو آپ فرمان دے میں اتر گیا فرمایا ہے مسجد اقصی ایتے تساں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے کی کرنا ہے
تساں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. آپ فرماندے نے میں جبریل دے نال چلدا چلدا مسجد اقصی دے اندر پہنچ گیا وا. اج او مسجد اقصی دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسلمان زیارت دی نیت نال ثواب دی نیت نال جا کے مسجد اقصی دے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ پاک 1000 نماز دا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اسے مسجد دے اندر مسجد اقصی دے اندر آپ پہنچے نا تے جیڑی مسجد جناب ویرانے دا منظر پہلے پیش کریا کر دی سی اج رونقاں لگیاں پیاں نے اج اجتماع دا منظر بنیا پیا ہے. آپ نے فرمایا جدوں میں مسجد اقصی دے اندر پہنچیا تے دیکھنا کیا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام صفا بنا کے کھڑے نے. جہاں اقصی پہنچے آقا ہمارے جہاں اقصی پہنچے آقا ہمارے تے نبیان اعلان جبریل کیتا. انبیاء صفا بنا کے کھڑے کوئی ادھروں ویکھ رہا کوئی ادھروں ویکھ رہا ہر اور حکم کیے کہ اج تہاڈا امام آن والا ہے تسی او دے مقتدی بنن والے ہو تسی دنیا دے امام او تہاڈا امام دنیا تہاڈی مقتدی تسی او دے مقتدی دنیا تہاڈی پیروکار تسی او دے پیروکار بنن والے ہو. سارے نے انگلیاں منہ چ پائیاں نے او کیڑا ہے شرف والا او کیڑا ہے مقام والا جیڑا اج ساڈی امامت کرائے گا. کچھ نبیاں نو خیال آیا کہ سب تو ود کے مقام جناب آدم علیہ السلام دا ہے کیونکہ ساری کائنات دا باپ ہے لہذا جناب امامت بابا آدم کروائے گا. کسے کیا جناب ابراہیم علیہ السلام دا مقام بڑھائے ابراہیم علیہ السلام امامت کروان گے. کسے کیا جناب موسیٰ علیہ السلام دا مقام تے مرتبہ بڑھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام امامت کروان گے. لیکن سارے حیران تے دنگ رہ گئے جدو جناب جبریل علیہ السلام نے اعلان کیتا تا نبیان اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. او پاکستان دے مولویو حیا کریا کرو نا علم و عمل دے تقاضیاں نو سامنے رکھیا کرو. نالے کہندے نے نبی حاضر ناظر نالے مصلیاں تے آپ نالے نبی حاضر ناظر نالے ممبراں تے آپ نالے نبی حاضر ناظر نالے جناب خطبات جمعہ آپ نبی پاک جو حاضر ناظر نے پھر درس قرآن کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ناظر نے پھر علیحدہ علیحدہ جدا جدا فرقے کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نے ہر مسجد کے اندر علیحدہ علیحدہ نماز تے خطبہ کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نے پھر معراج دا تے مقصد ہی ختم ہو کے رہ جاندا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نے پھر مسجد اقصی دے اندر کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے پھر لوگوں مسجد حرام دے اندر کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے پھر بدر دے میدان اندر کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے پھر احد دے میدان اندر کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے پھر مدینے دے اندر روزہ بنان دا مقصد کوئی گل ہو سکتی ہے یہاں تے آپ روزے دے اندر جنت دے اندر استراحت فرما لے تے یہاں آپ دنیا تے تشریف فرما لے. دو گلاں نہیں ہو سکتی کدے بھی کائنات دے اندر کہ ایک دو بندے آپس جھگڑ پین ایک کبے دن ایک کبے رات تے فیصلہ کرنے والا اگر جج منصف ہوئے گا تے وہ سچے بندے دے حق اندر گواہی دے کے فیصلہ کرے گا. مسلمانوں موٹی جی گل ذہن اندر بٹھا کے لے جاؤ اگر نبی پاک حاضر بھی نے ناظر بھی نے پھر معراج کران دا مقصد کی ہے راتوں رات سیر کران دا مقصد کی ہے اتنا لمبا سفر طے کروان دا مقصد کی ہے. پتہ چلیا ہر جگہ حاضر و ناظر کسی ذات ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. او لوگوں گل دور نہ چلی جائے آپ فرماندے میں اگے ودیا جبریل نے مینوں بازو تو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے. سارے انبیاء نے میری امامت میری اقتداء دے اندر 2 رکعت نماز عطا فرمائی ہے. پتہ چلیا جتھے نبی آ جان جتھے پیغمبر دی ذات حاضر تے ناظر ہوئے اوتھے کوئی نبی بھی مصلی تے کھلو سکتا
کہ امتی اتنے امتی نسے پھرتے ہیں اپنی اپنا ہر کسی ٹانگا ٹو رہا ہے ہر کوئی اپنی اپنی مچھلی بیچ رہا ہے جناب اسی سچے ہیں وہ سچا ہوئے جڑا کتاب و سنت تے عمل کرنے والا ہے چھوڑ دو تفرقے بازیاں آؤ کتاب و سنت تے اجماع تے اتفاق کر لو مل جاؤ مل بیٹھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھوں تک سفر سی براق یعنی سواری دے ذریعے اور اس سفر نو قرآن نے جڑا نام دیتا ہے او دا نام ہے اسراء کی نام ہے اسراء یعنی راتوں رات سفر طے کرنا ہوں اس تو اگے جڑا سفر شروع ہو رہا نا اس نو کیا جائے گا معراج کی معراج کا معنی چڑھن والی چیز ایسی سیڑھی اور برق رفتار چیز جدے اگے دنیا دی جدید ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ سائنس بھی فیل ہو چکی ہے آپ فرماندے نے جبریل علیہ السلام نے مینوں نال لے لیا براق نو اوتھے چھڑ دیتا ہے براق نو پھر جنت اندر پہنچا دیتا گیا ہے ہن تو کئی سوال اٹھتے ہیں میں سوالاں دی طرف نہیں جانا چاہتا کوئی بندہ کہندا نبیاں نماز کیویں پڑھی سی نا ایتھوں بڑے بڑے علماء نے سوال اٹھائے کوئی مولوی اپنی عقل دا مظاہرہ کر کے کہندا ہے کہ اچھا تسی جڑا کہندے ہو کہ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تے پھر جیڑی نبی پاک نے معراج والی رات نماز پڑھائی سی او دے اندر سورۃ فاتحہ تے کوئی نہیں سی تے لہذا سورۃ فاتحہ تو بغیر پھر نماز ہو جاندی ہے تسی ایویں آندے ہو نہیں ہوندی علماء نے سوال اٹھایا جواب علماء دی خدمت دے اندر او بولے ہو کیویں دیاں گلاں کردے ہو نا ایویں لوگاں نوں ولاندر پان دی پھولیاں مقتدیاں نوں نالے ظالموں تنخواہ لیندے ہو وظیفے لیندے ہو نالے انہاں دے واسطے جہنم دا بالن تے سامان اکٹھا کردے ہو ڈر جاؤ اللہ پاک دے کولو اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت جے او بولے ہو دو تے سورۃ فاتحہ جے آئی ہوئی کوئی نہیں سی اس واسطے نماز کتھوں ہونی سی سورۃ فاتحہ دا نزول تے بعد اندر ہویا ہے تے نماز با جماعت جڑی فرضی نماز ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی والی نماز تو بعد جماعت دا سسٹم آیا ہے آؤ لوگوں کا اور کر کے لے جاؤ نا براق نو واپس جنت دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے ہن اگر کوئی سوال اٹھائے کہ نبی کیویں حاضر ناظر سن نالے تسی مانتے کوئی نہیں کہ زندہ نے اسی کہنے زندہ نے تسی آندے ہو کوئی نہیں تے کملیا اے دا جواب ایک ہی ہے اے کم اللہ دا ہے اللہ جانے تے دی قدرت جانے سانو لڑن دیاں ضرورتاں اسی ایویں بھی اپنا دماغ کھپائیے اے دماغ اللہ پاک نے عبادت واسطے عطا فرمایا ہے لڑن جھگڑن واسطے عطا نہیں فرمایا اور لوگوں کو اور کر کے لا جو نبی روحاں سمیت آئے یا جسماں سمیت آئے اے اللہ پاک دا معاملہ ہے ساڈا دونوں چیزاں تے ایمان ہے اسی کسے دے بھی انکاری نہیں برتر معتبر روایت دے مطابق انبیاء نو اللہ پاک نے انہاں دے روحاں تے جسماں دونوں سمیت مسجد اقصی دے اندر اکٹھیاں کر چھڑیا سی جویں آپ نے فرمایا نا صحیح مسلم دے اندر کتاب الاسراء باب الاسراء دے اندر حدیث نمبر 162 آپ فرماندے نے میں چلدا جا رہا معراج والی رات براق تے سوارا اچانک میریاں نگاہاں پیاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دے نے یہ ہن ہن ہونی گل نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اج تک ایسا مسئلہ سنیا کوئی نہیں سی کئی مسئلے ہوندے نا اج تک یہ مسئلہ اساں سنیا کوئی نہیں قاری صاحب نے پتہ نہیں کتھوں کڈ کے کیتا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان دے اندر حدیث نمبر 162 آپ نے فرمایا میں گزریا تے موسیٰ اپنی قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھوں مسجد اقصی چ نماز ادا کرن تو بعد جناب جبریل علیہ السلام نے مینوں آسمان دی طرف بلند و بالا کرنا شروع کر دیتا ہے چلدیاں اسی پہلے آسمان دے دروازے تے پہنچ گئے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولو ہم دق الباب آج دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے کہا انا جبریل میں جبریل ہاں جواب آیا مما آتا کڑے نال کون آیا ہے فرمایا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ گئے، پورو گلوان نو خوشیاں چڑھ گئیاں، چاہ چڑھ گئے، محمد آ گئے، آمنہ دلال آ گئے، کائنات دلاج دلارے آ گئے، اٹھ جاؤ استقبال دیاں تیاریاں کر لو نا، اج محمد آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ فرشتے اسمان تے استقبال کریں گے تو 12 نو کیوں انہوں نے کیتا؟ چاہیے تو یہ کہ 12 ربیع الاول نو زمین تے آ کے استقبال کرتے، آپ تے نام دیاں چنڈیاں لگائیاں جاندیاں، فرشتے آ کے دیگاں پکاندے، حلوہ پکاندے تے ساری امت دے مولویاں نو نال ہی کھواندے۔ حضرات غور کیجئے ذرا، پوچھا گیا اجازت نہ آئے نے؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک دے حکم نہ لے کے آیا، دروازہ کھول دیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچانک میری نظراں پہلے اسمان تے کائنات دے باپ وال پہ گئیاں، میں ویکھنا کیاں حضرت آدم علیہ السلام اپنی اصلی شکل دے اندر پہلے اسمان تے موجود نے، تے حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے نے، اپنے سجے ویندے نے تے ہسن لگ پیندے نے، کھبے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ پوچھا گیا وجہ کی ہے؟ فرمایا سجے پاسے میری جنی اولاد جنت اندر جائے گی تے کھبے پاسے جنی اولاد ساری جہنم اندر جائے گی۔ دعا کرو ہی سجے پاسے والے چوئیے، عمل ساڑھے سجے پاسے والے نہیں، لیکن پھر بھی اللہ اپنی رحمت دی نظر کرم فرما کے سانو سجے پاسے والے چو کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو دسیا گیا ہے محمد آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے، فرمایا مبارک میرے پترا تیرا آنا مبارک، اے میری اولاد جو ہون والے سب تو عظمت والے پیغمبر تھوڑا آنا مبارک۔ آقا فرماتے نے سب تو پہلے اسمان تے باب آدم نال ملاقات کرن تو بعد پھر دوسرے اسمان تے لے جایا گیا ہے، دوسرے اسمان دا دروازہ کھڑکھڑایا، دروازہ کھولن والا وہی سوال کردا ہے، وہی گلاں باتاں، دروازہ کھول دیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرے اسمان تے میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ کروائی گئی ہے، انہاں بھی جناب مرحبا کیا، اہلاً وسہلاً، مرحبا، تھوڑا آنا مبارک، تھوڑا ملنا مبارک، تھوڑا رہنا مبارک، تھوڑا جانا مبارک۔ پھر آپ فرماندے مینوں تیسرے اسمان دی طرف لے جایا گیا ہے، تیسرے اسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے نال تیسرے اسمان تے ملاقات کرن تو بعد آپ نو چوتھے اسمان دی طرف لے جایا گیا ہے، چوتھے اسمان دا دروازہ کھولن والے نے کھول دیتا ہے۔ آپ فرماتے نے چوتھے اسمان تے جناب ادریس علیہ السلام نہ میری ملاقاتاں کروائیاں گئیاں، پھر پنجویں اسمان دی طرف لے جایا گیا ہے، پنجویں اسمان والا دروازہ کھولن تو بعد وہ پنجویں اسمان تے میری ملاقاتاں حضرت ہارون علیہ السلام نہ کروائیاں گئیاں نے، پھر چھویں اسمان دا دروازہ کھولیا گیا ہے، چھویں اسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال میری ملاقات کروائی گئی ہے۔ آپ فرماتے چلدیاں ستواں اسمان آ گیا ہے۔ مسلمانوں کو غور کر کے لے جاؤ، یہ سفر 7ویں اسمان تک پتہ کتنے سال دا؟ 3500 سال دا سفر ہے۔ تیز تراز گھوڑ سوار ایک تار تے گھوڑا دوڑاندا رہے، 500 سال گھوڑا دوڑے تے پہلے اسمان دا سفر طے ہوندا ہے، پھر دوجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھواں، پھر 7واں۔ آپ نے فرمایا 7ویں اسمان دا دروازہ کھولیا گیا ہے، اچانک میریاں سامنے نظراں پیاں تے بیت المعمور جڑا اسے بیت اللہ اے قبلہ جڑا مسلماناں دا مکہ مکرمہ مکہ معظمہ دے اندر موجود ہے، بے عین ہی اس دے اوپر ہی سیدھا اسے لیول دے مطابق اللہ پاک نے آسمان تے ایتھے بیت اللہ تے اوتھے بیت المعمور، ایتھے بیت العتیق تے اوتھے بیت المعمور۔ او بیت المعمور کی چیزیں اللہ پاک نے فرشتیاں دے واسطے عبادت خانہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ایک وقت ایک گھڑی دے اندر 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف تے چکر کٹدا ہے۔ جڑا فرشتہ ایک بار طواف کر لیندا ہے قیامت تک اودیاں واریاں نہیں آنیاں۔ اس قدر فرشتے تعداد اندر نے۔ آپ نے فرمایا میری نظر پئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نہ ٹیک لگا کے اپنی جناب پیر بچھا کے بیٹھے نے۔
آپ دے ارد گرد چھوٹے چھوٹے معصوم جے بچے کھیل دے نظر آ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقاتاں کروائیاں گئیاں. اہلن و سہلن مرحبا تڑا آنا مبارک. آپ نے فرمایا میں پوچھیا چھوٹے چھوٹے بچے کون نے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی امت دے او چھوٹے بچے نے جڑے دودھ دی عمر اندر فوت ہو جان گے اور انہاں بچیاں نو اللہ اے شرف عطا فرمائے گا اے اپنے مومن ماں تے باپ نو باہوں پھڑ کے اللہ پاک دی جنت اندر لے جان گے. آپ نے ستویں اسمان اس تو اگے سدرۃ المنتہا تک مینوں لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا تک لے جا کے جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضور ساڈیاں یاریاں ایتھوں تک ہی نے اگے تسی جانو تے رب جانے. معتبر مسند باتاں دے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا ہے. آپ نے فرمایا جنت دے اندر سدرۃ المنتہا کی چیز ہے جنت دا درخت جنت دی بیری ہے جدے جناب پھل پیر مٹکے مٹکے جڈے جیڑا مومن جنت دے اندر ایک وار سدرۃ المنتہا دا پھل کھائے گا ساری زندگی کدے بھوک تے پیاسیاں حاجتاں ہی نہیں رہنیاں. اس قدر اللہ پاک نے عظمت عطا فرمایا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ نجم 27ویں پارے دے اندر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. او لوگو غور نہ سن کے لے جاؤ نا. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ چلے گئے سدرۃ المنتہا تک. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ دا بازو چھڑ دیتا ہے پیچھے ہٹ کے فرمایا حضور اگر میں اتھوں اگے جاواں گا میرے بازو جل جان گے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. اور اگے چل کے نا اللہ پاک نے سورہ نجم دی 13 نمبر آیت اندر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. دوسری مرتبہ جبریل دا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت دے اندر کیتا ہے. آپ نے فرمایا میں معراج والی رات جبریل نو ویکھیا ہے. میں ویکھیا جبریل نو اللہ پاک نے اینے پر عطا فرمائے. جبریل نے اپنا پر کھولیا تے آسمان دے کناریاں نو ڈھک لیا سو. سارے آسمان دا افق جبریل دے پراں نال چھپ گیا ہے. اس قدر اللہ پاک نے جبریل نو حسن و جمال عطا فرمایا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں دوسری مرتبہ بھی معراج والی رات جبریل نو فرشتیاں دے اندر مالا الاعلی دی جماعت اندر دیکھیا ہے تے جبریل اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو سکڑ کے انج ہو چکے ہے جویں پرانی بوری ہوندی ہے. جویں پرانی بوری دا کپڑا بوری سک جائے نا جدوں آخر بسیدہ ہو جائے او دی حالت او دا جناب لو علیحدہ ہو جاندہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جبریل اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو سکڑ کے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں جویں پرانی بوری تے ٹاٹ ہوندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میری اللہ پاک نہ گل بات کروائی گئی ہے. جی حضور کیویں آئے ہو؟ بڑے گھر آئے ہو تے بڑیاں چیزاں لے کے جاؤ گے نا. صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے کتاب الایمان باب الاسراء دے اندر کتاب احادیث الانبیاء دے اندر بھی روایت موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا بڑے گھر آئے ہو تے بڑا تحفہ لے کے جانا. اللہ کی فرمایا 50 نمازاں کنیاں 50 نمازاں آپ لے کے واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5ویں آسمان تے ملاقات ہو گئی. جی حضور بڑے گھر گئے سو کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا چپ کر جا نہ لئی 50 نمازاں لے کے آئے. حضرت موسیٰ نے انگلی منہ پا لی حضور یہ کی کیتا جے؟ جاؤ وہ واسطہ تے رب دا او میں تجربہ کر کے آیا جے او 3 نہیں سن پڑھ دے انہاں 50 نہیں جے پڑھنیاں. جاؤ سفارش کر لو. آپ گئے جاندے رہے بار بار آندے رہے جاندے رہے آخر تے 5 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایک پھیرا ہور لا لو. آپ نے فرمایا ہن مینوں اللہ کول جاندیاں شرم آندی ہے تے ساڈے ورگے ہوندے تے کہندے لا لو تے سارا کام مکا لو. فکر ہی مک جان 2 رکعت نماز عید الفطر کھادیاں سیڑیاں تے لتھا فکر ساریاں فکراں مک جاندیاں نماز روزے دا معاملہ ہی ختم ہو جاندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں 5 نمازاں رہ گئیاں آسمان تو رب جلیل دا اعلان آ گیا ہے اے میرے محبوب جی انہو لا یبدل القول لدیا
میرے ہاں کیتیاں تے لکھیاں گلاں دے اندر تبدیلیاں کوئی نہیں ہویا کر دیاں. جاؤ میں نظر کرم تے رحمت فرماواں گا, تہاڈی امت 5 پڑھے گی, میں 50 دا اجر و ثواب عطا فرما دیواں گا. ہن کڈی بد قسمتی ہے ساڈی, اسی نماز تو دور پہ بھجنے. ہن گرمی آ گئی ہے نا, کئیاں رات نو عشاء دی نماز جڑی ہے نا, فجر اول تے فجر تے نصیباں نے نصیب ہوندی ہے جماعت نال, تے ہن عشاء بھی ٹر جانی ہے, تے جدوں دھوپ ود جانی ہے پھر زور پڑھنی بھی ساڈے واسطے مشکل ہو جانی. اگوں اللہ کرے تے جے رہ جاؤندے تے پھر رمضان بھی آ رہا ہے, پھر ستے خیراں ہی ہو جان گیاں. آؤ غور کیجئے, معراج والی رات آپ اللہ پاک دے کولوں 3 تحفے لے کے آئے. کنے تحفے؟ 3 انعام, 3 تحفے. جنت بھی دکھائی, جہنم بھی دکھائی, بڑے بڑے یعنی عجیب عجائبات آپ نے دیکھے. وقت نہیں میں تفصیل اندر جاواں, بس اشاراتن آپ واپس آئے 3 تحفے لے کے. لقد اوتی محمد ثلاثا, آپ نے 3 چیزاں عطا کی تھیں. سب تو پہلی چیز سورہ جناب بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں. کنی آیتاں؟ 2 آیتاں اللہ پاک نے عطا فرمایا. تے دوسرا تحفہ اللہ پاک نے 50 نمازاں دا عطا فرمایا ہے. تے تیسرا تحفہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قدراں کردیاں ہویا فرمایا. آپ نے اللہ پاک نے فرمایا جا میرے محبوب میرا انعام میرا تحفہ لے جا, قیامت تک ونڈ دے نہ تھکنا, میں اجر دیندا نہ تھکدا جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جی تیسرا تحفہ کہڑا ہے؟ فرمایا تہاڈی امت وچوں جیڑا بھی تہاڈا امتی میرے نال شرک نہیں کرے گا, میں انہوں معاف کر کے اپنی جنت عطا فرما دیواں گا. بس شرک نہ کر کے آئے, باقی گناہ میں توبہ نال معاف کر دیاں گا. حضرات آؤ اپنی زندگیاں بدلیے. کنے مولوی اساں ہٹا چھڑے, کنیاں مساجد جناب, کنے قرآن پڑھ کے میلے ورکے کر چھڑے. قرآن دے ورکے میلے ہو گئے, مسجد دیاں صفاں میلیاں ہو گئیاں. جویں صفاں میلیاں ہو گئیاں ایویں ساڈے دل بھی ہجے تک میلے ہی نے. آؤ اپنے دلاں دی دنیا بدلیے, دلوں جانو ہو کے اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ. جدو ایسا عمل کریں گے انشاءاللہ اودیاں رحمتاں اترن گیاں. آپ زمین تے آئے رات سیر کر کے, صبح ہوئی آپ بیٹھ فرماندے نے میں مسجد حرام دے اندر ایک کنارے تے بیٹھا تے بڑا حیران اور پشیمانی دے عالم اندر. اور صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 349 آپ فرماندے چلدے ہیں وقت جو کافی دن چڑھیا نا, تے ابو جہل میرے کولوں لنگیا, ہس کے ٹچکر کر کے مذاق کر کے آندا ہے اج بڑیاں نیویاں پائیاں جے, خیر دے آئے. آپ فرماندے نے اج خیر نہیں, اج میں نویاں گلاں لے کے آیا. ابو جہل نے کیڑی نویں گل لے کے؟ میں ادھر آ میرے کول, میں تینوں سناواں. ایسا اس طرح میرے نال ماجرا ہویا. میں راتوں رات براق تو بیٹھ کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گیا, مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک گیا وا. ابو جہل کہندا او میرے خاندان والےو برادری والےو آ جاؤ. ہن وڈا کوڑ پیا ماردا, استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. پتہ چلیا نا معجزہ معراج دا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکدا, ایدیاں تحقیقاں کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل ساری گل بات ساری کہانی گل دا گلاڑ بنا کے گل دی لل بنا کے ابوبکر صدیق نو سنائی. تے سنان تو بعد کہندا ابوبکر اونج سوچ سا کہ کیا عقل چ آندی ہے کہ انج ہو سکدا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے کیا کنے فرمایا تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو پھر اندر اے دے ہون اندر شک کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس دن اس تصدیق دی وجہ تو حضرت ابوبکر صدیق نو لفظ لقب صدیق دا انعام عطا کیتا گیا ہے. آپ نے جو دن واوا چڑھیا نا سارے سرداراں نے قریش اکٹھ کر کے میرے دوالے بہ گئے, جمگٹا بنا لیا, میں درمیان چ بیٹھا وا. کوئی ادھروں سوال کر رہا ہے, کوئی ادھروں کر رہا ہے, کوئی ادھروں کر رہا ہے, کوئی ادھروں کر رہا ہے. اچھا تسی گئے ہو تو تساں ویکھیا کی ویکھ کے آئے ہو؟ اچھا
ساڈے چوں کئی بندے نے جنا فلسطین دا سفر طے کیتا ہے مسجد اقصا چ ہو کے آئے نے انج انج دی ہے مسجد اقصا اگر تسی ویکھ کے آئے ہو تو دسو سا مسجد اقصا کس طرح دی ہے آپ نے فرمایا میں تھوڑا جہا گھبرایا لیکن اللہ پاک نے فرمایا نا میرے سونیا گھبران دیاں لوڑا کوئی نہیں آپ فرماندے نے اسے مجلس دے اندر بیٹھیاں اللہ پاک نے مسجد اقصا دے اگوں پردہ ہٹا چھڑیا ہے او دے دروازے او دیاں کھڑکیاں او دے چھت او دے مینار میں سب کچھ گن کے ویکھ کے انہاں نوں دسدا جا رہا آپ آ گئے لوگاں نوں ترس دے گئے کہ لوگو اللہ دے کیتے کماں چ شک کریدا موعظہ معراج واقعہ معراج اس دے اندر مومنہ دے ایمان دا امتحان ہے کہ کیڑا مومن ہے جڑا ایک گل سن کے پکا رہے گا اور عمل کرتا رہے گا حضرات آؤ سنجڑا دوستاں رشتہ داراں دے دتے ہیں تحفاں دیاں اسی قدراں کرنے ہاں لیکن جڑا اللہ نے تحفہ دیتا ہے اج سانوں اودی قدر کوئی نہیں آؤ خود بھی نمازی بنو اپنے گھر والوں بھی نمازی بناؤ اپنے دوست و احباب نے بھی نماز دی دعوت دیو اور کوشش کرو گلی محلے والوں بھی دین دی بات دی طرف راغب اور دعوت دیتی جائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ با عمل زندگی بنانے دی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة